الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین الی آخر الآیہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دو نشستوں میں ہم نے یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 جس کا عنوان ہے آیت البر، اس کا یہ ہے کہ ہم نے لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیا تھا لفظ بلفظ، اور پھر ایک رواں ترجمہ بھی ہم نے اس کا دیکھ لیا تھا۔ پھر اس آیہ مبارکہ سے متعلق ہم نے 4 بنیادی یا 4 تمہیدی باتیں بھی نوٹ کر لی تھی۔ اس میں سے پہلی بات یہ تھی کہ یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، یعنی کہ اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ اپنے حجم کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 20 صورتوں سے بڑی ہیں۔ یہ آخری پارے کی جو صورتیں ہیں ان میں ایسی 20 صورتیں موجود ہیں جو اپنے حجم کے اعتبار سے اس آیت سے چھوٹی ہیں۔ پھر ہم نے پچھلی نشست میں یہ بات دوبارہ مستحضر ایک دفعہ کر دی تھی کہ یہ قرآن مجید میں صورتوں اور آیات کا جو تعین ہے یہ خالصتاً توقیفی امور ہے۔ توقیفی امور سے کیا مراد ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے، یہ کسی اصول اور اجتہاد کے تحت اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ دوسری تمہیدی بات جو اس آیت مبارکہ سے ہم نے نوٹ کی تھی وہ یہ کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے قرآن کی جامع ترین آیت ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہم منتخب نصاب جو پڑھ رہے ہیں یہ اس منتخب نصاب کا موضوع ترین دوسرا درس بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ سورۃ العصر میں ہم نے دیکھا کہ 4 لوازم نجات یا فلاح کے لیے 4 شرائط کا بیان آیا۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان 4 میں سے 3 لوازم کا بیان تو صراحتاً آ گیا، البتہ ایک لازمہ ایسا ہے جس کا بیان صراحتاً تو نہیں آیا لیکن وہ یہاں پہ بہرحال مذکور ہے، مطلب صراحتاً مذکور نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے، امپلائڈ ہے۔ سورۃ العصر میں جو پہلا لفظ یا پہلی اصطلاح آئی وہ ایمان کی آئی، الا الذین آمنوا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اس ایمان نے شکل اختیار کر لی من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یعنی کہ وہ جو سورۃ العصر میں ایمان ایک کلی کی شکل میں تھا، آپ اس طرح سمجھ لیں، اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس میں یہ 5 ایمانیات پتیوں کی طرح شامل تھی، لیکن چونکہ ایک کلی کی طرح اس کی حیثیت تھی تو وہاں پہ ہمیں ایمان کا لفظ نظر آیا۔ اب یہاں پہ وہ کلی جو ہے وہ کھل گئی ہے، تو 5 ایمانیات کی شکل اس نے اختیار کر لی، یعنی کہ اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، اس کے بعد یہ ہے کہ ملائکہ پر، کتابوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان۔ اچھا، اسی طرح ہم نے سورۃ العصر میں ایک جامع اصطلاح پڑھی تھی عمل صالح۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمل صالح کی 3 ذیلی عنوانات قائم ہو گئے۔ پہلا عنوان انسانی ہمدردی کا قائم ہوا، یعنی کہ خدمت خلق، اپنا مال مجبوروں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کے کام لگا لینا، ان پر خرچ کرنا۔ دوسرا عنوان عبادات اور عبادات ہی کا عنوان، اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ کا ذکر ہوا۔ تیسرا عنوان معاملات انسانی میں جو انتہائی بنیادی ترین چیز ہے، اہم ترین چیز ہے، یعنی کہ ایفاء عہد، اس کا ذکر ہو گیا۔ یہ کیوں بنیادی ترین چیز ہے؟ اس لیے کہ انسان اگر ایفاء عہد کی پابندی کر لیں تو تمام انسانی معاملات کی ایک سٹریم لائننگ ہو جائے گی اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو عمل صالح کے یہ 3 عنوانات اس آیت میں بہرحال قائم ہو گئے، اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دیکھیے یہ ایسا ہی ہے کہ ایک درخت ہے، اس کا تنا ہے جو کہ اوپر جا کے 3 شاخوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔
اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ العصر میں ایک اور جامع اصطلاح بیان ہوئی تواصی بالصبر کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں صبر کی 3 مواقع واضح کر دیے گئے کہ فقر و فاقہ میں صبر کرنا ہے، تکلیف میں صبر کرنا ہے، اور تکلیف میں یہ ہے کہ جسمانی جو اذیت ہے وہ بھی شامل ہے، اور ذہنی کوفت یہ بھی تکلیف کی ایک شکل ہے۔ تکلیف میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو صبر کی اعلیٰ ترین جو سطح ہے، یعنی کہ میدان جنگ میں صبر، کیونکہ وہاں پہ صرف صبر نہیں کرنا پڑتا بلکہ مصابرت سے کام لینا پڑتا ہے۔ مصابرت سے کیا مراد؟ صبر کا مقابلہ صبر سے، کیونکہ بہرحال جو باطل کے لیے لڑ رہا ہے، جو طاغوت کے لیے لڑ رہا ہے، جو اپنے کفر کے لیے جو جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ صبر کر رہا ہے، یعنی کہ میدان جنگ میں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آ گیا ہے، تو ان کے صبر کے مقابلے میں اپنے صبر کا مقابلہ، اپنا صبر دکھانا اپنے رب کے لیے، اپنے دین کے لیے۔ تو 3 صبر کے ذیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 مواقع کا ذکر آ گیا۔ اب یہ ایسے ہی ہوا، گویا کہ 3 جو لوازم نجات ہیں ان کا جو سورۃ العصر میں ہم نے پڑھ لی تھی، ان کا یہ ہے کہ آیت البر میں نہ صرف ذکر ہو گیا بلکہ تھوڑی تفصیل بھی آ گئی اس آیہ مبارک میں، جبکہ نجات کا جو چوتھا لازمہ ہے یعنی کہ تواصی بالحق، وہ یہاں پہ مذکور تو نہیں ہے صراحتاً، البتہ جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بات رکھ دی تھی کہ وہ یہاں مقدر ہے، امپلائڈ ہے، اور اس پر انشاءاللہ تفصیل میں بات ہوگی۔ تیسرا جو تمہیدی نقطہ ہم نے دیکھا تھا اس آیہ مبارکہ سے متعلق، وہ یہ کہ اس آیہ مبارکہ کا موضوع کیا ہے، اور وہ بات ایسی ہے کہ ترجمہ پڑھنے سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ مطلب اس آیہ مبارکہ کا موضوع کیا ہونا چاہیے، یعنی کہ نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی سے بات شروع کی گئی، اور پھر یہ ہے کہ نیکی کا ایک جامع تصور سامنے لے آیا گیا۔ تو اسی اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس مبارکہ کا جو موضوع بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ نیکی کی حقیقت، اصل نیکی کیا ہے، اس کے ظواہر و مظاہر کیا ہیں، کون سی چیز اہم ترین ہے، اس میں کون سی چیز بات کی ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کا یہ جو فلسفہ اخلاق ہے اور یہ جو نظام الاخلاق ہے قرآن مجید کا، اس کے اعتبار سے یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے۔ اب نہایت افسوس کے ساتھ یہ ایک امر ہمارے سامنے ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی متکلمین ہیں انہوں نے انسانی فلسفہ اخلاق کو بیان کرنے کے لیے جو بنیادی مباحث اخذ کیے یا بنیادی اصول جو اخذ کیے، وہ انہی یونانی حکماء یا یونانی سکولر سے اخذ کیے ہیں، اور وہیں سے پھر یہ ہے کہ بات کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آیہ مبارکہ کو بنیاد بنایا جاتا، اور پھر یہ ہے کہ اس سے فلسفہ اخلاق اور ایک نظام الاخلاق واضح کیا جاتا۔ تو یہ ایک افسوسناک امر ہے۔ بہرحال چوتھی تمہیدی بات اس آیہ مبارکہ سے متعلق جو ہم نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اس آیہ مبارکہ کا پس منظر کیا ہے، یا اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، اور ہمیں معلوم یہ ہوا تھا کہ اس آیہ مبارکہ کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا ایک واقعہ ہے، جس سے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تشویش ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ شروع کے 15-16 ماہ ایسے گزرے تھے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھی، اور پھر یہ آیت جب نازل ہو گئی تو اپنا رخ بدلنا پڑا، پھر قبلہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ بن گیا۔ تو اس سے کچھ لوگوں کو بہت تشویش ہوئی، اور اس تشویش کو دشمنوں نے، خاص کر یہ جو یہودی تھے، انہوں نے اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا، اس کا ایک بہت بڑا سکینڈل بنا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گویا کہ ایک سازش اور ایک پروپیگنڈا کی بنیاد رکھتی کہ یہ کیا بات ہے، مطلب وہ جو پہلے نمازیں پڑھی تھی اب اس کا کیا ہوگا، اور یہ کیسا رب ہے کہ کبھی ادھر منہ کرو کبھی ادھر منہ کرو۔ اب اس کے جواب میں سورۃ البقرہ کے 16ویں اور 17ویں رکوع میں کئی قسم کے جوابات پیش کیے گئے، کئی طریقوں سے ان کو سمجھایا گیا ہے، کئی جواز پیش کیے گئے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ یہ مشرق اور مغرب یہ تو تمام کے تمام اللہ کے لیے ہے، تو تم اپنا رخ جس طرف بھی کر لو وہی اللہ کا رخ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کسی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی شک، کوئی ایسی بات رہ گئی ہو، تو اس کو یہ ہے کہ صاف کرنے کے لیے یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ تابوت میں آخری کھیل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں صاف صاف بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اچھی طرح سمجھ لو
کہ اصل یا حقیقی نیکی جو ہے اس کا تعلق ظواہر و مظاہر سے نہیں ہے، اگرچہ کہ مظاہر کی اپنی ایک اہمیت ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن نیکی کا جو اصل تعلق ہے وہ ظواہر سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مخفی، ایک باطنی حقیقت ہے جو یہ ہے کہ پوری انسانی شخصیت میں سرایت کر کے اسے ایک خاص رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تذکر کے اعتبار سے اس آیہ مبارکہ کا جو لب لباب ہے، جو مورل لیسن ہے اس کا تذکر کے اعتبار سے، وہ کیا ہے، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ انسانوں کی ایک مجبوری ہے، بہرحال ہر انسان کی ایک مجبوری ہے۔ اب اس مجبوری کو سمجھنے کے لیے آپ مثال یوں لے لیں کہ جیسے ہم ایمان کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ایمان تو دراصل ایک مخفی حقیقت ہے، ایک باطنی حقیقت ہے، ہم کسی کے دل میں جان کے اس کو دیکھ تو نہیں سکتے، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مجبور ہیں کہ ہم پھر یہ ہے کہ انسان کے قول اور فعل کے مطابق یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ یعنی کہ دنیا میں اقرار باللسان پر انسان مسلمان تصور ہوگا، اور یہ ہے کہ آخرت میں اپنے اعمال صالح کی بنیاد پر جنت کا مستحق بنے گا۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ایمان ایک باطنی حقیقت ہے، وہ تو اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں پتا کہ اس کا ایمان ہے، اور ہے تو کتنا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم یہ اعمال کی ظاہری نوعیت اور کیفیت پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے یا بدی کا کام ہے، یہ خیر ہے یا شر ہے، یہ بلائی ہے یا برائی ہے۔ پھر اسی بنیاد پر ہم ایک انسان کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ انسان، اس میں یہ اچھائی اور یہ بلائی تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس انسان میں یہ برائی بھی ہے۔ حالانکہ یہ ایک جو مسلمہ حقیقت ہے اس کے ساتھ ایک کنٹرڈکشن ہے۔ وہ کس طرح کہ انسانی شخصیت جو ہے یہ تو اصل میں ایک حیاتیاتی اکائی ہے، ایک انٹیگریٹڈ ہول ہے، اگر اب میں سو فار کہوں تو۔ اگر اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھ میں نیکی کی روح ہے تو میرے تمام ظواہر پھر نیکی کے ہونے چاہیے، یا اگر میرے خمیر میں برائی ہے تو پھر میرے تمام ظواہر برے ہی ہونے چاہیے۔ یعنی کہ اس کی مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ انار کے درخت پہ انار ہی اگتا ہے اور لیموں کے درخت پہ لیموں ہی اگتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک درخت میں یہ دونوں پل اگ آئے۔ تو لیکن ہمارا اب یہ ہے کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ چونکہ ہم باطن میں جان کر دیکھ نہیں سکتے، تو پھر یہ ہے کہ لہٰذا فیصلہ ظاہر کے اعتبار سے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اب ظاہر کے اعتبار سے ہم ایک ہی انسان کی کچھ چیزوں کو یا کچھ افعال کو کہتے ہیں کہ یہ بھلائی کے کام ہے، یہ نیکی کے کام ہے، اور اسی انسان کے بعض افعال کو، بعض اعمال کو ہم کہتے ہیں کہ یہ برائی یا معصیت کے کام ہے، ہم اس کو برائی قرار دیتے ہیں۔ اب ایسے میں اب دیکھیں کنفیوژن تو ایک پیدا ہو گئی نا، پھر نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، انسان نیک ہے یا برا ہے، یہ کیسے تعین ہوگا پھر؟ اب ایسے میں یہ آیہ مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ نیکی کی جو اصل ہے وہ ظواہر نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل تو ایک باطنی، ایک مخفی حقیقت ہے جس کا نام ہے ایمان، اور وہ بھی ایمان حقیقی، اور وہ جب کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ اس کی پوری شخصیت ایک رنگ میں رنگ جاتی ہے، اور وہ رنگ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں ہو گیا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ ہے صبغۃ اللہ، اور اللہ سے بہتر پھر کس کا، اللہ سے خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اب اس شخصیت کی ایک کردار نگاری کی گئی ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ، اور وہ تصویر نگاری آپ سمجھ لیں، اور وہ کیسے کی گئی ہے کہ ایسے انسان میں، یعنی کہ نیک انسان میں انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی ہوگا، مادہ بھی ہوگا، وہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے اس کا درد محسوس کرے گا، اور پھر یہ ہے کہ جتنا بھی اس سے ہو سکے گا وہ اس کی مدد کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے تمام حقوق کو ادا کرے گا، عبادات کو ادا کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ اپنے معاملات کو راست بازی اور ایفاء عہد پر استوار رکھے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خیر اور بلائی کے لیے صبر و مصابرت کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ ہے ایک نیک انسان کا کردار جو اس آیہ مبارکہ سے واضح ہوتا ہے، یعنی کہ وہ انٹیگریٹڈ شخصیت، ایک نیک شخصیت جو ہوتی ہے، اور یہ ہے در حقیقت نیکی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں۔ اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ نیکی کی حقیقت ہمارے سامنے چند الفاظ میں، لیکن یہ ہے کہ نہایت جامعیت کے ساتھ واضح ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ تذکر کے حوالے سے ہم نے اس پہ کچھ بات کر لی تھی پچھلے نشست میں تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم نے تدبر کے اعتبار سے اس آیت کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ ہم نے
اس پہ کچھ بات کر بھی لی تھی۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ کہا کہ لیس البر کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ نیکی نہیں ہے یا یہ نیکی ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا کہ نیکی کل کی کل یہ نہیں ہے، نیکی یہی نہیں ہے، نیکی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے۔ ظواہر و مظاہر کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ آیت کا کانٹیکسٹ ظواہر و مظاہر کے کہ یہ ظواہر و مظاہر جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن توجہ اصل میں جو کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ توجہ کس طرف مرتکز ہونی چاہیے، وہ نیکی کی جو روح ہے، نیکی کا جو جذبہ ہے، اس کی جو باطنی روح ہے، توجہ اس پہ مرتکز رہنی چاہیے۔ اب وہ روح کیا ہے؟ سوال پیدا ہو گیا کہ بھئی کون سی روح ہے؟ آگے اس کا ذکر آ گیا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے، کس کی؟ من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر اور ملائکہ پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر۔ اب دیکھیں پچھلی نشست میں ہم نے تقریباً یہیں تک بات کی تھی، اب آگے اس سے ہم نے بات جوڑنی ہے۔ وہ بات کیا تھی کہ یہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ہے یہ نیکی کے لیے بنیاد اور موٹیویشنل فورس مہیا کرتے ہیں، یعنی کہ انسان کیوں نیکی کرے حالانکہ اس میں نقصان ہو رہا ہے انسان کو، اور انسان کیوں برائی سے بچے حالانکہ اس میں نفع نظر آ رہا ہے انسان کو۔ تو یہ جذبہ محرک کا یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے آئے گا۔ پھر ایمان بالرسالت کا ذکر آ گیا کہ نیکی کی بحث کے ساتھ ایمان بالرسالت کی کیا ضرورت ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا، ان 3 چیزوں کو اکٹھا کر لے تو اس ایمان بالرسالت بنتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے فرشتے جو وحی لانے والے ہیں، ملائکہ، پھر اس کے بعد اس وحی کا جو ریکارڈ بنتا ہے یعنی کہ کتاب، پھر اس کے بعد اس وحی کو جو ریسیو کرنے والا ہے یعنی کہ انبیاء اور رسول۔ اب ان تینوں کو ملا کے ایمان بالرسالت بن جاتا ہے۔ اب ایمان بالرسالت کا جو ہم آخری بات کر رہے تھے پچھلی نشست میں کہ اس ایمان بالرسالت کا تعلق اس بحث کے ساتھ یہ جو ہم کر رہے ہیں یعنی کہ نیکی کی حقیقت، اس کے ساتھ کیا بنتا ہے بھلا؟ وہ یہ کہ دراصل یہ جو ایمان بالرسالت ہے یہ نیکی کی اس روح کو، نیکی کی اس جذبے کو ایک وجود اور ایک پیکر عطا کرتا ہے۔ اس سے ہمیں افعال اور اعمال کی صورتیں میسر آتی ہیں۔ یہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھیں؟ تو یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ صلو رأیتمونی مصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اس لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ روح کو بھی بہرحال ضرورت ہوتی ہے ایک جسد کی، ایک پیکر کی، ایک وجود کی، جس کے بغیر وہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ ہماری اصل میں کیا ہے؟ وہ روح ہے ربانی ہے جو ہمیں پونکی گئی ہے، ہماری اصل تو وہ ہے، لیکن اگر یہ جسد نہ ہو، یہ جسم نہ ہو تو میں کہاں سے ظاہر ہوں گا؟ پھر تو نہیں ہو سکتا، روح کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ تو امر ربی ہے۔ تو بہرحال روح کو جسد اور پیکر کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح نیکی کی جو روح ہے، نیکی کا جو جذبہ ہے، اس کو بھی ضرورت ہے ایک وجود اور ایک پیکر کی۔ اور ہماری یہ نوٹ کر لے کہ ہماری جو شریعت کی واحد سورس ہے وہ ایمان بالرسالت ہے۔ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، عمل صالح، وہ ہم ایمان بالرسالت کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی اہم تر جو بات ہے، اصل میں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ نیکی کے جذبے کو ایمان بالرسالت ایک وجود عطا کرتا ہے، لیکن اس سے بھی اہم تر بات کیا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کی شخصیت میں ہمیں در حقیقت ایک معتدل اور ایک متوازن ماڈل ملتا ہے کہ تمام نیکیوں کو اعتدال اور توازن کے ساتھ کیسے ایک ہی شخصیت میں سمو دیا جائے، ورنہ تو نیکی کا جذبہ اعتدال سے اگر تجاوز کر جائے تو وہ برائی کی صورت بہرحال اختیار کر لیتا ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھی تھی، رہبانیت کا یہ جو نظام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ نظام کسی بری نیت سے تو قائم نہیں کیا گیا تھا، یہ تو خیر کے جذبے کے تحت یہ نظام آیا تھا کہ اللہ سے لو لگانا کا ایک جذبہ تھا، دنیا سے کٹ کرو، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ بس اللہ ہوں کی صدائے لگاتے رہو، اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا، تو یہ تو ایک محبوب جذبہ ہے۔ یہ تو اللہ چاہتا ہے کہ وَتَبَتَّلْهُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تم بالکل ہر جگہ سے کٹ کے میری طرف متوجہ ہو جائے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ خیر کے اس جذبے سے ایک غیر معتدل شکل اختیار ہو کے سامنے آ گئی اور برائی کی شکل آخرکار اس نے اختیار کر لی۔ لہٰذا اس لیے ہمیں ایک جامع
معتدل اور متوازن ماڈل کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی اہمیت کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں تمہارے لیے ایک عمدہ مثال موجود ہے، ہر اعتبار سے معتدل، ہر اعتبار سے متوازن۔ اب اس ضمن میں ایک دو باتیں مزید نوٹ کر لیں تاکہ یہ مضمون بالکل واضح ہو جائے۔ یہ جو ایمان کا جذبہ ہے، ایمان کا جو موٹیو ہے، اس کو شرعی اصطلاح میں تعبیر کیا جاتا ہے لفظ نیت سے، اور اس کے لیے احادیث میں نہایت تاکید بھی آئی ہے نیت کے لیے، یہاں تک کہ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنے بھی جو مشہور محدثین ہیں انہوں نے اپنے احادیث کے مجموعے کا آغاز اس مشہور حدیث سے کیا ہے۔ وہ حدیث متواتر بھی ہے، متفق علیہ بھی ہے، اور اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اعمال سے یہاں مراد نیکیاں ہیں، معصیت یا برائی بالکل بھی مراد نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ کہہ کر کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے چوری کرتا ہوں، نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں اعمال سے مراد نیکیاں ہیں، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آگے اسی حدیث میں فرمایا گیا کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ عمل کے ظاہر کے اعتبار سے معاملہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ کی میزان کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی میزان میں جو اعمال تلیں گے ان کا فیصلہ، ان کا دار و مدار کس چیز پہ ہوگا؟ وہ نیت پر ہوگا، موٹیو پہ ہوگا، جذبہ محرکہ پر ہوگا۔ اب اس کی وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے مثال بیان کر دی، ہجرت کی مثال۔ یعنی دیکھیں ہجرت ایک ظاہری عمل تھا، جو بھی مکہ سے مدینہ چلا گیا وہ مہاجر شمار ہو گیا، البتہ موٹیو جدا جدا ہو سکتے ہیں، یہ ایک پاسبلٹی ہے، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے یہ کام خاص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کوئی اور موٹیو بھی شامل ہو گیا ہو، اور اب یہ ہے کہ غالب جذبہ کچھ اور ہو۔ لہٰذا فرمایا، اسی حدیث کے الفاظ آگے فرمایا کہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اسی کھاتے میں محفوظ یا شمار ہوگی، لیکن جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے، یا کسی عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کرے، تو پھر اس کی ہجرت اس کھاتے میں شمار ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شمار نہیں ہوگی۔ اب مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ مکہ میں فار ایگزامپل کوئی مسلمان دکاندار تھا، اب اس نے دیکھا کہ سارے مسلمان تو ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، تو کفار نے تو مجھ سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، میرا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، میں کیا کروں گا؟ اب اس جذبے کے تحت اس نے بھی ہجرت کر لی کہ میں مدینہ میں جا کے تو دکان کھول لوں گا، وہاں پہ میرا کاروبار چل جائے گا۔ تو بہرحال اب اس کا یہ جو جذبہ ہے یہ اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ اس نے کس جذبے کے تحت یہ ہجرت کی۔ اسی طرح کسی کی خواہش تھی کہ وہ کسی خاتون سے شادی کر لیں، اب وہ خاتون ہجرت کر کے مدینہ جا رہی ہے، تو یہ بھی پیچھے پیچھے اس عورت کے آگے کہ میں بھی مدینہ ہجرت کر کے اس سے نکاح کر لوں گا۔ تو اب یہ جو جذبہ ہے یہ اللہ سے بہرحال مخفی نہیں ہے، اور یہ ہجرت اب اس عورت کے لیے ہے، اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ اب اس اعتبار سے یہ نہایت اہم حدیث ہے، جو میں بات اصل میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اصل شے عمل کا ظاہر نہیں ہے، بلکہ وہ باطنی جذبہ، وہ باطنی حقیقت ہے۔ اب اس مطلب ضمن میں وہ ایک جو حدیث ہے لرزا دینے والی، وہ بھی ذرا یاد کر لیں، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ روز محشر یعنی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا مقدمہ پیش ہوگا۔ اس میں ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا قتل ہوا اور شہید سمجھا جا رہا تھا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس کے پاس بہت دولت تھی اور اس نے اسے خیر اور چیریٹی کے کاموں میں صرف کیا۔ تیسرا وہ شخص جو بہت صاحب علم تھا اور اس نے معاشرے میں علم کو خوب پھیلایا۔ اب اللہ پہلے ان کے سامنے اپنے احسانات گنوائے گا کہ میں نے تمہیں زندگی عطا کی، میں نے تمہیں دنیا میں جسم عطا کیا، میں نے تمہیں جنت کمانے کا موقع عطا کیا، تو تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اب وہ شخص جو دنیا میں شہید تصور کیا جا رہا تھا وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے،
اب اس پر اللہ کیا فرمائے گا؟ کذبتا، جھوٹ بولا تو نے اس لیے جنگ کی کہ یہ کہا جائے کہ یہ بہت بہادر ہے، شجاعت کا پیکر ہے، اور فقط قیل، وہ تو کہا جا چکا، تمہارا جو مطلوب اور تمہارا جو مقصود تھا وہ تو دنیا میں حاصل ہو چکا، لہٰذا اب تمہارے لیے یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ پھر حکم ہوگا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یہی حشر ہوگا صاحب علم کا کہ تم نے اپنا ڈھنکا بچانے کے لیے علم میں کمال حاصل کیا، اور یہی حال ہوگا اس مال خرچ کرنے والے کا کہ تم نے در حقیقت اپنی سخاوت کا چرچا کرنے کے لیے اپنے یہ خیرات اور یہ سارے کام کیے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت، دراصل یہ ہے وہ حقیقت جس کو اجاگر کیا گیا ہے اس آیہ مبارکہ میں، کہ در حقیقت نیکی کی شرط اول کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، اور ایمان وہ شے ہے جو صحیح موٹیویٹنگ فورس عطا کرتا ہے انسان کو۔ اب اس ضمن میں وہ واقعہ بھی یاد کر لیں کہ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سامنا ایک کافر سے ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کافر کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، اور اس کے سینے میں خنجر گھونپنے والے تھے کہ اس کافر نے آپ رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فوراً اس کے سینے سے اتر کر الگ ہٹ گئے۔ اب کافر حیران و پریشان کہ ایک تو اس نے مجھے زہر کر لیا تھا، دوسرا میں نے اس کی پرسنل وہ بھی بے عزتی بھی کر دی تھی، اس کے منہ پہ میں نے تھوک دیا تھا، اور اس نے مجھے چھوڑ۔ آپ رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کر ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں محض اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا تم سے، تمہارے ساتھ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، لیکن جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرے اپنے نفسانی جذبات بڑک اٹھے، اور اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو اس میں میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو جاتا، اور میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب دیکھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عظیمت و خلوص کا ہی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا یہ ہم کرنے کے قابل ہیں؟ قطعاً نہیں، ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہماری اس کے لیے ذہن سازی ہی نہیں ہوئی، ہماری ذہن سازی کسی اور کام کے لیے ہوئی ہے، جس طرف یہ دنیا آج کل جا رہی ہے۔ بہرحال اب دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں ذرا اب آئیے اس سوال کی طرف جو اکثر ہمارے ذہنوں میں ابلتا رہتا ہے، ہمارے ذہنوں میں اٹھتا رہتا ہے کہ کوئی شخص اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن نیکی کے کام کرتا ہے، فاؤنڈیشنز بڑی بڑی قائم کرتا ہے، یتیم خانے بناتا ہے، اسپتال قائم کرتا ہے، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی کہ نیکی کے کام تو بہرحال وہ کر رہے ہیں۔ اب اس ضمن میں سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات ہے وہ نوٹ کر لیں کہ جو شخص بھی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصود اور مطلوب ضرور ہوتا ہے۔ مطلب یہ دیوانے یا پاگل ہی ہو سکتے ہیں جو عبث کام کرتے رہیں، ورنہ تو انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصود اور مطلوب ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو بھی نیکی کرنے والے کا کوئی نہ کوئی مقصود بہرحال ہوگا، اور اگر آخرت کا اسے یقین نہیں ہے تب بھی اسے اپنے عمل کا کہیں بدلہ درکار ہے، اس لیے وہ نیک عمل کر رہا ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے۔ اب غور اگر آپ کریں، تجزیہ تھوڑا سا کریں، تو اگر مقصود اور مطلوب اللہ اور روز آخرت نہیں ہے تو یا تو پھر شہرت ہے، اور یا پھر دنیا میں اس کا کوئی مفاد، یعنی کہ سٹیٹس حاصل کرنا چاہتا ہوگا، حکومت تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوگا، یا اس کے ذریعے سے حکومت میں آنا چاہتا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، اپنے سیاستدانوں کا حال دیکھ لیں، مفت دسترخوان والوں کا حال دیکھ لیں، کینسر اسپتال بنانے والوں کا حال دیکھ لیں، آپ یو این اور یو ایس ایڈ کا حال دیکھ لیں۔ مطلب کیا پڑی ہے ان کو کہ اپنا ملک چھوڑ کے ہمارے ملک میں وہ اربوں خربوں ڈالر خرچ کریں؟ کیا ان کے اپنے ملک میں غریب ختم ہو گئے؟ کیا ان کے اپنے ملک میں ہوم لیس پیپل ختم ہو گئے؟ کیا ان کے اپنے ملک میں ضرورت مند ختم ہو گئے؟ لیکن وہ سب کو ادھر سڑکیں بڑی ہوئی ہیں، آپ جائیں آج بھی سڑکیں بڑی ہوتی ہیں ان کی، وہ ان سب کو چھوڑ کے کربو ڈالر ہم پہ مطلب تقسیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اپنے مفاد کے لیے۔ سب مفادات کی گیم ہے، اور ان کا مفاد ہماری تباہی ہے بہرحال، جو ہمیں اب ظاہر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال اگر مطلوب اللہ اور آخرت نہیں ہوگا تو نیکی کرنے کے پیچھے آپ تجزیہ کر لیں، آپ کو ایک مفاد نظر آئے گا، ایک دنیاوی مفاد۔ اب اس میں البتہ ایک استثناء کی گنجائش ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو فطرت تن نیک ہو، اس کی فطرت میں نیکی ہو، اور وہ کسی درجے خدا اور روز آخرت کا یقین بھی رکھتا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس تک حقیقی ایمان کی دعوت نہ پہنچی ہو،
تو یہ ایک استثناء ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ استثناء مطلب ممکن نہیں ہے۔ میڈیا کا دور ہے، دنیا کی ترقی آپ کی نظروں کے سامنے ہے، سب کو حق کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ اب جس نے اس کو ٹکرا دیا، جس نے مطلب ایمان کی دعوت اس تک پہنچی، اس نے ٹکرا دیا، تو اب وہ نیکی کے کام کرتا رہے، فاؤنڈیشنز بناتا رہے، بڑے بڑے یتیم خانے بناتا رہے، وہ قطعاً نیک تصور نہیں ہوگا اس آیت کی روشنی میں۔ اب نیکی کے ضمن میں ایمان بالرسالت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی ذرا یاد کر لیجئے۔ 3 صحابہ کرام تھے، ان میں نیکی کا جذبہ کچھ زیادہ بڑک اٹھا، تو اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادات معلوم کرنے کے لیے جو ازواج مطہرات ہیں ان سے بات کی، ان سے معلوم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے ہیں، وہ مطلب رات میں قیام کتنا کرتے ہیں، نفل کتنے پڑھتے ہیں، عبادات کتنے کرتے ہیں، روزے کتنے رکھتے ہیں۔ جب انہیں خبر پہنچی معمولات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دل میں کچھ خیال بھی ان کے دل میں گزرا کہ یہ تو اس سے بہت کم ہے جو ہم سمجھ رہے تھے، لیکن پھر ان کے دل میں ایک اور خیال آیا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو معصوم ہیں، ان کے لیے تو اتنی عبادت بھی کافی ہے، لیکن ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہمارے لیے تو اتنی کافی نہیں ہے۔ تو اب اسی بنیاد پر انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد ساری رات عبادت کرتا رہوں گا، اپنی کمر بستر کے ساتھ نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد روزانہ روزے رکھوں گا، کوئی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی کا کیڑ ہی منہ سر پہ نہیں بٹھاؤں گا۔ کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تینوں کو طلب فرمایا اور سختی سے سمجھایا انہیں، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سب میں سے سب سے بڑھ کر متقی ہوں، سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میرا طرز عمل یہ ہے کہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، ناغے بھی کرتا ہوں، اور یہ ہے کہ میری بیوی بچے ہیں، گھر گرہستی ہے۔ اور کان کھول کر سن لو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جیسے میرا یہ طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اس سے یہ معاملہ سمجھ آتا ہے کہ نیکی بہرحال ایک جذبہ ہے، اور میں نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ جذبہ بہرحال اندھا ہوتا ہے، اور یہ جو جذبہ ہے اب چونکہ اندھا ہوتا ہے تو اس کا حد اعتدال سے تجاوز کرنا یہ بالکل ممکن ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو اس نے پھر کیا کرنا ہے، اس نے برائی کو جنم دینا ہے۔ آپ مذاہب کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایسی مثالوں سے آپ کی تاریخ بھری پڑی ہے، یعنی کہ رہبانیت کا یہ پورا نظام ہے جس پہ ہم نے کچھ بات بھی کر لی، پھر سال ہر سال جنگلوں کی خاک چھاننا، غاروں میں رہنا، ہاتھ اٹھا کر کڑے رہنا یہاں تک کہ ہاتھ سوکھ جائے، مدتوں ایک ایک ٹانگ پر کڑے رہنا، تپسیائیں مانگنا، یعنی کہ اپنے طبعی تقاضوں کو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اپنی پوری شخصیت کو کچلنے کی کوشش کرنا، یہ تمام کام غیر فطری ہیں، غیر طبیعی، غیر منطقی ہیں۔ لیکن اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ ان تمام کاموں کے پیچھے جذبہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ نیکی کا جذبہ۔ یہ اصل میں سمجھنے کی بات ہے۔ یہ آیت جو ہمیں سمجھانا چاہ رہی ہے کہ نیکی کا جذبہ جب غیر متوازن ہوتا ہے تو وہ کیا کچھ شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اب پچھلے نشست میں نے آپ کے سامنے قرآن سے ایک مثال رکھی تھی، سورہ حدید میں رہبانیت پہ بات کی گئی ہے، وہاں پہ فرمایا گیا کہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ یہ جو رہبانیت ہے یہ انہوں نے خود ایجاد کر لی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اس کو اس پہ فرض نہیں کیا۔ اور یہ دیکھیں پھر آگے سورہ حدید میں فرمایا گیا کہ پھر اس کا حق بھی ادا نہیں کر، ایک تو مطلب خود سے ایک چیز ایجاد کر لی نیکی کے جذبے کے تحت کہ ہمارا اللہ سے ایک صحیح تعلق قائم ہو جائے، اور پھر یہ کہ اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکیں، اور یہ تاریخ نے ثابت کیا کہ نیکی کے اس جذبے نے انتہائی غلط رخ اختیار کیا۔ یعنی کہ کیا ہوا پھر کہ وہ رہبان خانے شہوت خانے کے اڈے بن گئے، اور ان کے جو تہخانے تھے وہ حرامی بچوں کے قبرستان بن گئے۔ یہ نتیجہ ہے انسان کی طبعی تقاضوں پر غیر طبعی قدغنے لگانے کا۔ اور یہ ہوا کیا، یہ ہوا کیوں، یہ ہوا کیسے؟ نیکی کا ایک جذبہ تھا جو حد اعتدال سے تجاوز کر گیا، اور یہ نتائج ہیں جو آج تک آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں، کرسچینٹی کی تاریخ، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس اعتبار سے نیکی کے اس بحث میں ایمان کا معاملہ اہم ترین ہے۔
آپ کے سامنے یہ سارا کانٹیکس میں نے رکھ دیا۔ نیکی کے اس بحث میں ایمان کا یہ جو معاملہ ہے یہ اہم ترین ہے، یہ فیصلہ کن ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی اپنے ظاہر کے اعتبار سے جتنی بھی نیکی نظر آئے لیکن اصل میں نیکی نہیں ہے اگر دو شرائط نہ ہو۔ وہ دو شرائط کیا ہیں کہ نمبر 1 وہ نیکی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، نمبر 2 اس کا اجر اور اس کا ثواب آخرت میں مطلوب ہونا کہ اس دنیا میں، یعنی کہ اگر دنیا کو کوئی مفاد ہے یا کسی اور کی رضا جوئی کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے، کسی اور کی رضا جوئی مطلوب ہے تو وہ نیکی نہیں ہے، چاہے وہ ظاہر کے اعتبار سے کتنی ہی نیکی نظر آئے۔ دوسری جانب اس نیکی کی جو روح ہے، اس نیکی کا جو جذبہ ہے، اس کو ایک نہایت حسین، ایک نہایت معتدل، ایک نہایت متوازن پیکر ایک وجود کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیں اللہ نے عطا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی شکل میں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بہرحال آج کی بحث کا مقصد یہ تھا کہ نیکی کے ضمن میں ایمان کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو جائے، اور اس کا جو منطقی ربط ہے وہ کچھ آپ کے سامنے آ جائے تاکہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے۔ مطلب یہ بہت اہم آیت ہے، آیت البر، اس پہ بس سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو ہم نے سمجھ لیا تو ہم نیک بن جائیں گے۔ نیک بننے کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم ایماندار بن جائیں گے۔ دیکھیں نیکی اور ایمان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ تو بہرحال اگلی نشست میں ہم کچھ اس پہ بات کریں گے کہ یہ نیکی کا جذبہ، صحیح نیکی کا جذبہ، میں نے آپ کے سامنے یہ پوری داستان رکھ دی کہ نیکی کے جذبے نے کتنی مختلف اور کتنی خراب شکلیں اختیار کی ہے۔ جو صحیح نیکی کا جذبہ ہوتا ہے وہ جب کسی شخص میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو اس کے عملی مظاہر سامنے آتے ہیں وہ کیا ہیں، ان پر انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ بات ہوگی۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین یا رب العالمین۔